شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم رحمت آباد ایبٹ آباد میں موجود ہیں ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب کے سلسلے میں، جو مدنی انتخاب کی ایک کڑی سیگمنٹ نمبر 4 کمپٹیشن کا دوسرا حصہ ہے، دوسرا پارٹ ہے۔ وہ ابھی ہم ملاحظہ کریں گے 6 طلباء جو کہ ہمارے ساتھ مقابلے میں شامل ہوئے، ان میں سے 3 طلباء جو آگے کی جانب بڑھ گئے، 3 طلباء وہیں پر رہ گئے۔ اب مزید 6 طلباء رحمت آباد ایبٹ آباد کے ہمارے ساتھ اس منچ پر موجود ہوں گے جن کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ان 6 میں سے بھی 3 طلباء ہوں گے جو گرانڈ فنالے کے لیے کراچی کے لیے منتخب ہوں گے، اور 3 طلباء یہیں سے ہم سے رخصت لے لیں گے۔ ان طلباء کو میں دعوت دیتا ہوں آئیے منچ پر تشریف لے آئیں اور آ کر باری باری اپنا تعارف بھی کروائیں۔ تمام طلباء منچ پر تشریف لے آئیں۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا لگ رہا ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کو نصاب دیا گیا تھا، کیسی تیاری کی آپ نے اس کی؟ آپ بتائیے پہلے۔ بہت اچھی، بہت اچھی تیاری کی ہے۔ کتنی اچھی؟ جتنی ہو سکی۔ تیز کا ہے؟ جتنی ہو سکی، جتنی ہو سکی اتنی تیاری کی ہے۔ آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ چلے دیکھتے ہیں، آپ میں سے تیاری کی کسی نے؟ الحمدللہ بھرپور تیاری کی مائک کی طرف آ کے گئے نا۔ الحمدللہ بھرپور تیاری کی ہے۔ بھرپور تیاری کی ہے۔ آگے جائیں گے یہیں رہ جائیں گے؟ انشاءاللہ آگے جائیں گے۔ آگے جائیں گے۔ چلیں باری باری اپنا تعارف کرائیں۔ میرا نام خرم ہاشمی ہے، میں منی ایبٹ آباد سے محمدیہ کریمیہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی خرم ہاشمی جی، آپ بتائیے۔ میرا نام احمد رضا ہے، میں پشاور جامعۃ المدینہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، واہ بھائی واہ۔ جی میرا نام احمد رضا ہے، میں فیضان مدینہ رحمت آباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ فیضان مدینہ رحمت آباد سے تعلق۔ جی آپ تعارف کرائیے اپنا۔ میرا نام بلال اتاری ہے، میں فیضان مدینہ رحمت آباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ میرا نام نوید حسین ہے، میں ایبٹ آباد سے تعلق رکھتا ہوں اور اسکول میں پڑھتا ہوں۔ اسکول میں پڑھتے ہیں؟ میرا نام بلال جوید ہے اور میں جامعۃ المدینہ سرپور میں پڑھتا ہوں۔ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں بلال، ٹھیک ہے۔ مقابلہ شروع کیا جائے، تیار ہیں؟ ٹھیک ہے۔ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے اس کے سیگمنٹس ملاحظہ فرما لیجئے کہ اس میں کون کون سے سیگمنٹس ہوں گے۔ اس مقابلے میں جو سیگمنٹس ہوں گے ان کے نام ہیں، پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دیجئے سوال کا، دوسرا سیگمنٹ ہوگا روحانی علاج، تیسرا سیگمنٹ ہوگا کس نے جانے ہمارے اشارے۔ جی ناظرین، یہ نیا سیگمنٹ ہوگا سلسلے میں، اور چوتھا سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے آپ کی قسمت۔ آئیے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ اس سیگمنٹ میں ہر طالب علم سے 2 سوال کیے جائیں گے، ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے، یعنی اگر اس سیگمنٹ میں دونوں سوالوں کے آپ نے درست جواب دے لیے تو آپ 4 نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بھی جواب نہ دیا تو کوئی بھی نمبر حاصل نہ کر سکیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب کون سے طلباء ہیں جو اس سیگمنٹ کے اندر پورے 4 نمبر حاصل کر لیتے ہیں۔ جی خرم ہاشمی، پہلا سوال آپ سے ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دن رات کو کتنے حصوں میں تقسیم فرمایا ہوا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دن اور رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ اللہ رب العزت کے لیے، دوسرا عام مخلوق کے لیے، اور تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ آپ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دن رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک خدا عز و جل کی عبادت کے لیے، دوسرا عام مخلوق کے لیے، تیسرا اپنی ذات کے لیے، اور اس طرح آپ کا جواب درست ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ جی بلال اتاری، آپ سے پہلا سوال ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشبو کے تحفے کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو جنت سے لی گئی، اس کے تحفے کو رد مت کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشبو کا تحفے کو رد مت کرو کیونکہ یہ جنت سے نکلی ہوئی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ جی احمد اتاری، آپ سے سوال ہے، کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے شفا بھی ہوتی ہے؟ جی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منہ مبارک شیشے میں تھا۔ جب کوئی بیمار ہو جاتا، انسان جب کوئی بیمار ہو جاتا یا بد نظر ہو جاتا تو اس پانی میں ڈبوتے اور اس کو پلاتے تو شفا اس کو حاصل ہوتی۔ جی ہاں، حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منہ مبارک کو ایک شیشی میں رکھا ہوا تھا۔ جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتی تھی اور اس پانی سے شفا حاصل ہوتی تھی۔ آپ کا جواب درست ہے، کیا بات ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسوں کی، آپ کے منہ مبارک کی، کہ بیماروں کو شفا بھی مل جایا کرتی تھی۔ جی نوید حسین، آپ سے اگلا سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر میں مہر نبوت کس جگہ واقع تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر آپ کے دوشوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ آپ اس کا بہرحال پورا درست جواب نہ دے سکے، لہٰذا 1 نمبر آپ کو اس کا دیا جاتا ہے، 2 نمبر اس پر نہیں دیے جائیں گے، 1 نمبر آپ نے حاصل کر لیا۔ جی احمد شاہ نواز، آپ سے سوال ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم انور کا سایہ دیوار پر پڑتا تھا یا زمین پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ زمین پر پڑتا تھا اور نہ ہی دیواروں پر، کیونکہ وہ معجزہ تھے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کا سایہ ہی نہیں تھا، آپ کا سایہ نہ زمین پر پڑتا تھا نہ درخت پر۔ آپ نے صحیح جواب دیا، آپ کا جواب درست ہے، 2 نمبر آپ نے بھی حاصل کر لیے۔ جی بلال جاوید، آپ سے سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ کیسا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم کا رنگ گورا سفید تھا اور آپ کے بدن کا رنگ چاندی سے ڈالا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا سفید تھا، گویا کہ آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا تھا۔ آپ کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے ایک سوال معلوم کیا گیا، ایک سوال پوچھا گیا، آپ نے درست جواب دیے، 2 نمبر حاصل کیے۔ آپ کے جواب میں نوید حسین تھوڑی سی اس میں مسٹیک ہوئی تو آپ 1 نمبر لے سکے۔ خرم ہاشمی، دوسرا سوال آپ سے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج اور عمرے فرمائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد 2 یا 3 حج اور ہجرت کے بعد 1 حج، جبکہ 4 عمرے بھی ہجرت کے بعد فرمائے۔ آپ نے کہا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 2 یا 3 حج اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج ادا فرمایا تھا، جبکہ ہجرت کے بعد آپ نے 4 عمرے بھی ادا فرمائے تھے۔ آپ کا جواب درست ہے، 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے۔ جی بلال اتاری، اب آپ سے سوال ہے، 10 سن ہجری کا اہم ترین واقعہ کون سا ہے؟ 10 سن ہجری کا اہم ترین واقعہ حجۃ الوداع ہے۔ 10 سن ہجری کا سب سے شاندار اور اہم ترین واقعہ حجۃ الوداع ہے۔ آپ نے جواب دیا، آپ کا جواب درست ہے۔ جی احمد اتاری، آپ سے سوال ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ کس پر سوار تھے اور کون کون آپ کے ساتھ تھے؟ آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے اور آپ کے ساتھ ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ آپ نے جواب دیا، آپ کا جواب درست ہے۔ نوید حسین، آپ سے سوال ہے، مکے میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سی سورہ مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے؟ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ نے جواب دیا، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔
احمد شاہ نواز آپ سے سوال ہے، غزوہ خیبر کس مہینے میں ہوئی؟ تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ غزوہ خیبر محرم کے مہینے میں ہوئی۔ آپ نے کہا محرم کے مہینے میں ہوئی، اور اس طرح آپ کا بھی جواب درست ہو گیا۔ جی بلال جاوید آپ سے دوسرا سوال ہے، خیبر کہاں واقع ہے؟ خیبر مدینے کے پاس 320 کلومیٹر ایک شہر ہے ادھر کا۔ آپ نے کہا خیبر مدینے سے 320 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر ہے، اس طرح آپ نے یہ جواب دیا اور اس طرح آپ کا یہ جواب درست ہو گیا۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ جس کا نام تھا جواب دیجئے سوال کا، یہ ختم ہوا۔ آئیے اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طالب علم نے اس سیگمنٹ میں کتنے نمبر حاصل کیے، کس کو برتری رہی اور کس کے نمبر کچھ کم رہے۔ خرم ہاشمی نے 4 نمبر حاصل کیے، بلال اتاری نے بھی 4 نمبر حاصل کیے، احمد اتاری نے بھی 4 نمبر حاصل کیے، نوید حسین نے 3 نمبر حاصل کیے، احمد شاہ نواز نے بھی 4 نمبر اور بلال جاوید نے بھی 4 نمبر حاصل کیے۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے روحانی علاج۔ اس سیگمنٹ میں آپ سے ایک ایک روحانی علاج معلوم کیا جائے گا، یا تو وظیفہ بتایا جائے گا، اس وظیفے کی فضیلت آپ کو سنانی ہے، اور ہو سکتا ہے فضیلت سنائی جائے تو اس فضیلت کو پانے کے لیے وظیفہ آپ کو بتانا ہوگا۔ ہر ایک طالب علم سے ایک ایک سوال ہوگا، وہ اس وظیفے کے بارے میں بتائیں گے۔ جی خرم ہاشمی، اگر آپ نے اس کا درست جواب دے لیا تو آپ کو 2 نمبر ملیں گے۔ یا ماجدو 10 بار شربت پر پڑھ کر دم کر کر پی لینے سے کیا فضیلت ملتی ہے؟ سخت بیمار نہ ہو۔ آپ نے کہا سخت بیمار نہ ہو۔ اگر آپ یا ماجدو 10 بار پڑھ کر شربت وغیرہ پر دم کر کے جو پی لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل سخت بخار نہ ہوگا، یہ کہہ دیتے تو آپ کا جواب غلط ہو جاتا، آپ کا جواب درست ہو گیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی سن لیا کہ جو بیمار ہو، سخت بیمار ہو، یا ماجدو 10 بار شربت وغیرہ پر پڑھ کر دم کر کے جو پی لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل سخت بیمار نہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل، اور بیمار ہوگا تو انشاءاللہ اسے شفا بھی مل جائے گی۔ بلال اتاری، اب آپ سے سوال ہے، روحانی علاج کے سیگمنٹ میں آپ کا سوال یہ ہے، یا قادر 41 بار پڑھنے کی فضیلت بتائیں۔ جا قادر 41 بار جو پڑھتا ہے تو اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یا قادر 41 بار مشکل آپ پڑھے تو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ اس طرح آپ کا جواب درست ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ کے ذریعے سے روحانی علاج بھی حاصل کر رہے ہیں۔ کسی پر مشکل آ پڑے تو یا قادر 41 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل وہ مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ جی احمد اتاری، اب آپ سے روحانی علاج معلوم کیا جائے گا۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام پذیر ہوا۔ اس سیگمنٹ کے اختتام پر دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کو کہ کس طالب علم نے اس سیگمنٹ میں کتنے نمبر حاصل کیے۔ آئیے اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خرم ہاشمی نے 2 نمبر حاصل کیے، بلال اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کیے، احمد اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کیے، جبکہ نوید حسین نے اور احمد شاہ نواز کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے، اور بلال جاوید نے بھی 2 نمبر حاصل کیے۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ بڑا ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے اور یہ نیا سیگمنٹ ہے، آپ بھی اس سے محظوظ ہوں گے، جس سیگمنٹ کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے۔ اس سیگمنٹ میں آپ کو اشاروں میں کوئی چیز سمجھائی جائے گی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کوئی رسالہ، مکتبۃ المدینہ کی کوئی کتاب، اس کا نام بھی ہو سکتا ہے، اور جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے VCTs جاری ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی نام ہو سکتا ہے۔ تو اشاروں کو سمجھ کر جس کی سمجھ میں آ جائے وہ لبیک کہہ دے فوراً۔ جیسے ہی آپ لبیک کہیں گے آپ سے جواب لیا جائے گا، اگر جواب درست ہوا تو آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے، لیکن اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو آپ کا 1 نمبر مائنس کر لیا جائے گا۔ تو لبیک بہت سوچ سمجھ کر کہنا ہے، جب فل کانفیڈنٹ ہو جائے کہ بھائی یہ بات، یہ جو اشارے کر رہے ہیں، یہ جو مجھے ذہن میں آ رہا ہے یہی بات ہوگی، جب ہی آپ لبیک کہیے گا۔
اگر لبیک کہہ دیا اور جواب غلط ہوا تو آپ کا 1 نمبر مائنس ہو جائے گا، اور درست ہو گیا تو آپ 2 نمبر پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 3 اشارے آپ کے سامنے ہوں گے، جو مدنی منا لبیک کہتا چلا جائے گا وہ نمبر حاصل کرتا چلا جائے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک ہی مدنی منا، ایک ہی طالب علم 3 اشاروں پر لبیک کہہ دے اور 6 نمبر حاصل کر لے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی 3 اشاروں کو نہ بوجھ سکے اور کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے۔ اب اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو اشارے دیں گے، ان کے اشاروں کو سمجھتے ہوئے لبیک کہیے گا۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ یہ آسان اشارہ تھا جو کہ آپ 6 طلبہ اس کو پہچان نہیں پا رہے۔ اس کا جواب حاضرین سے لے لیتے ہیں کہ حاضرین اس میں سے بتائیں کہ یہ کون سا اشارہ تھا، کون اس کا جواب دے گا؟ جی آپ آ جائیں۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مرحبا ماشاءاللہ۔ جی آپ نے بوجھ لیا ان کا اشارہ؟ اچھا قریب آ جائیں تھوڑا۔ کیا اشارہ تھا یہ جو اشارے یہ دے رہے تھے، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، ان طلبہ کو بھی بتا دیجئے وہ کیا اشارہ تھا؟ نگران شورا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری کا انمول بیان ایک آنکھ والا آدمی، اس کا اشارہ ایک آنکھ والا آدمی آپ نے کہا، کیا یہ درست ہے بات؟ 100% درست ہے، سبحان اللہ۔ اس کا جواب تھا ایک آنکھ والا آدمی۔ رسالہ لیجئے گا شاہ بھائی، چلے مجھے چھوڑ لیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے اسلامی بھائی نے اشارہ بوجھ لیا، ایک آنکھ والا آدمی۔ نگران شورا کا یہ بہت ہی پیارا بیان ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اس بیان کو دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ سے VCD کو لیں، اس بیان کو سنیں اور دیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل نگاہوں کی حفاظت سے متعلق بہت ہی پیارے مدنی پھول آپ کو سننے کو ملیں گے۔ یہ اس اسلامی بھائی کے لیے تحفہ ماشاءاللہ۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلا اشارہ جو کیا گیا، آپ میں سے کوئی بھی طالب علم اس اشارے کو نہ جان سکا، کس نے جانے ہمارے اشارے؟ آئیے دوسرا اشارہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ ہمارا یہ سیگمنٹ کس نے جانے ہمارے اشارے، یہ بھی اختتام پذیر ہوا، یہ بھی ختم ہوا۔ آئیے اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طالب علم نے اس سیگمنٹ میں کتنے نمبر حاصل کیے۔ جی اسکور بورڈ دکھایا جائے۔ خرم ہاشمی نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، بلال اتاری نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، احمد اتاری نے غلط جواب بتا کر اپنا 1 نمبر مائنس کروا لیا، نوید حسین نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، احمد شاہ نواز نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، اور بلال جاوید نے بھی جلد بازی کی لبیک فوراً کہہ دیا، اشارہ نہ جان سکے تھے لہٰذا اپنا 1 نمبر مائنس کروا لیا۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے آپ کی قسمت۔ اس سیگمنٹ کا فارمیٹ جان لیجئے۔ اسکرین پر آپ کو ایک سوال دکھایا جائے گا، وہ سوال آسان بھی ہو سکتا ہے اور مشکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سوال کا جواب کون دے گا، خواہ وہ آسان ہو کہ مشکل۔ آپ کے پاس ایک باؤل آئے گا، ہر ایک طالب علم سے ایک پرچی اٹھوائی جائے گی، اس باؤل میں سے جو طالب علم پرچی اٹھائے گا، جس کے نام کی پرچی نکلے گی، جو اسکرین پر سوال آیا ہوگا وہی طالب علم اس سوال کا جواب دیں گے۔ درست جواب پر 2 نمبر حاصل کر لیں گے اور غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ باؤل لے کر آیا جائے پرچی کا۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں۔ جی تیار ہیں؟ آپ کی قسمت، آپ کی قسمت میں پہلا سوال دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا آتا ہے اور وہ سوال کا جواب کس کی قسمت میں آتا ہے۔ پہلا سوال ہے نگران مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذیل العالی کی کنیت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس سوال کا جواب کس کی قسمت میں آتا ہے۔ پہلے پرچی اٹھواتے ہیں خرم ہاشمی سے۔ جی خرم پرچی اٹھائیے۔ مائک پہ بتائیے، پرچی اپنے پاس رکھیے۔ بلال جاوید۔ بلال جاوید
بلال جاوید کی قسمت میں یہ سوال آیا ہے، نگران مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذل العالی کی کنیت کیا ہے؟ بلال آپشن لیں گے؟ بغیر آپشن کے بتائیں گے؟ چلے بتا دیجئے جواب۔ ابو حامد۔ آپ نے کہا ابو حامد، آپشن ہی نہیں لیے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے آپشن کیا کیا تھے۔ اس کے آپشن تھے ابو طلحہ، دوسرا آپشن تھا ابو سعید، تیسرا آپشن تھا ابو حامد۔ آپ نے کہا ابو حامد، دیکھتے ہیں اسکرین پر کون سا جواب درست تھا۔ ابو حامد ہی درست تھا، آپ نے 2 نمبر حاصل کر لیے ماشاءاللہ۔ آئیے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا سوال آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا تاریخی نام کیا تھا؟ یہ پرچی اٹھواتے ہیں بلال اتاری سے۔ جی بلال۔ جی نام پڑھیے مائک پہ۔ احمد شاہنواز۔ احمد شاہنواز کا نام آیا ہے۔ احمد شاہنواز تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ رکیں، جلدی سے جواب دینا چاہتے ہیں۔ آتا ہے آپ کو اس کا جواب؟ آپشن لیں گے؟ 1 نمبر کم ہو جائے گا۔ بغیر آپشن کے جواب دیں گے؟ آپشن کے ساتھ دیں گے؟ آپشن کے ساتھ دیں گے؟ مشکل سوال ہے، چلیں آپشن لے لیجئے۔ ان کے آپشن دکھائے جائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا تاریخی نام کیا تھا؟ آپشن 1 احمد، آپشن 2 محمد، آپشن 3 المختار۔ احمد۔ آپ نے کہا احمد۔ آئیے اسکرین ہی پر دیکھتے ہیں اس کا کیا درست جواب ہے۔ اس کا درست جواب ہے المختار۔ اس طرح احمد شاہنواز آپ اس کا جواب درست نہ دے سکے۔ آئیے تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں اور اسکرین پر دیکھتے ہیں تیسرا سوال کیا ہے۔ قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ کس کس کو اس کا جواب آتا ہے؟ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جواب کس کی قسمت میں آتا ہے۔ احمد اتاری سے آئیے پرچی اٹھواتے ہیں۔ جی ہو سکتا ہے احمد اتاری خود کی پرچی آ جائے۔ خرم ہاشمی۔ خرم ہاشمی ان کے برابر میں ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں؟ 114۔ آپ نے کہا 114۔ پہلے اس کے آپشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے آپشن کیا کیا تھے۔ اس کے آپشن تھے آپشن 1 203، آپشن 2 114، آپشن 3 163۔ اب دیکھتے ہیں اس کا درست جواب کیا تھا۔ اس کا درست جواب تھا 114۔ آپ نے صحیح جواب دیا، آپ کا جواب درست ہے۔ آئیے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ سوال کس کی قسمت میں آتا ہے۔ نوید حسین سے پرچی اٹھواتے ہیں۔ جی نوید۔ بلال اتاری۔ بلال اتاری کے نام کی پرچی نکلی ہے۔ آپشن لیں گے یا بغیر آپشن کے جواب دیں گے؟ آپشن چاہیے، اس پہ بتائیں مائک پہ۔ آپشن چاہیے جی۔ اس کے آپشن دکھائے جائیں سوال کے۔ آپشن 1 ہاشم، آپشن 2 عبد المطلب، آپشن 3 عبداللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا ہے؟ ہاشم۔ آپ نے کہا ہاشم، بالکل فائنل جواب ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں اس کا درست جواب کیا ہے۔ آپ کا بھی جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بلال اتاری آپ نے آپشن لے کر جواب دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا ہے؟ جواب تو آپ کا درست ہو گیا، آپ نے کہا ہاشم، لیکن آپ نے آپشن لیے تھے لہٰذا آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ 1 نمبر لینے میں آپ کامیاب ہو گئے، نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ آپشن لے کر 1 نمبر تو حاصل کر لیا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا آتا ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی والدہ کا نام کیا ہے؟ پرچی اٹھواتے ہیں۔ آپ تو اٹھائیے نا پرچی، دیکھتے ہیں پرچی میں کس کا نام آتا ہے۔ جی جی بیان کریں۔
نام بتائیں کس کا نام آیا ہے, مائک پہ بتائیں. احمد اتاری. احمد اتاری کا آیا ہے. جی احمد, اس کا جواب دیں گے؟ حلیمہ سعدیہ. آپ نے کہا حلیمہ سعدیہ. دیکھتے ہیں یہ آپشن میں موجود بھی ہے کہ نہیں ہے. 1 منٹ ابھی آپشن نہیں دکھائے گا. کیا لگ رہا ہے احمد, جواب درست ہے؟ اگر یہ جواب میں آپشن میں نہیں ہوا. جی درست ہے. درست ہے. جی آپشن دکھائے جائیں. پہلا آپشن ہے مریم, دوسرا آپشن ہے فاطمہ, تیسرا آپشن ہے حلیمہ سعدیہ. آپ نے کہا تیسرا آپشن حلیمہ سعدیہ, بغیر آپشن لیے جواب دیا تھا. جواب اسکرین ہی پر دیکھ لیتے ہیں, کیا درست ہے؟ درست جواب دیا احمد اتاری, آپ نے درست جواب دیا. 2 نمبر آپ نے بھی حاصل کر لیے. آئیے آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں. اس سیگمنٹ کا, اس سلسلے کا آخری سوال ہے. اسکرین پر دیکھتے ہیں سوال کیا ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے؟ سوال آسان ہے, آخری ہی پرچی موجود ہے. بلال جاوید یہ پرچی اٹھائیں گے. بہرحال یہ جو ایک سیگمنٹ کا فارمیٹ ہے, پرچی سب جانتے ہوں گے کس کے نام کی نکلے گی, لیکن آخری پرچی میں نام نکال کر یہ بیان کریں گے کس کے نام کی پرچی آئی. نوید اتاری. نوید اتاری ان کے برابر میں ہی کھڑے ہیں اور ان کے پاس یہ سوال آ گیا ہے. اب دیکھتے ہیں بغیر آپشن کے جواب دیتے ہیں یا آپشن لیتے ہیں. جی نوید, سوال حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے؟ آسان سوال ہے. بہت مشہور بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ. شہر میں واقع. کس شہر میں واقع ہے پاکستان کے؟ پنجاب میں. کس شہر میں؟ پنجاب تو صوبہ ہے. شہر. ہاں, پنجاب کے کس شہر میں واقع ہے؟ آپشن دے دیے جائیں. چلیں اس سے 1 نمبر, اب آپ کا اگر درست جواب ہوا تو آپ 1 نمبر حاصل کر سکیں گے. جی اس کے آپشن دکھائے جائیں. پہلا آپشن ہے باب المدینہ کراچی, دوسرا آپشن ہے مرکز الاولیاء لاہور, تیسرا آپشن ہے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. جی مرکز الاولیاء لاہور. آپ نے کہا مرکز الاولیاء لاہور. آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر اس کا درست جواب کیا ہے. مرکز الاولیاء لاہور. نوید حسین, آپ نے آپشن لے کر جواب دیا, لہٰذا آپ نے 1 نمبر حاصل کر لیا. نہ ہونے سے ہونا یہ بھی بہتر تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھ لیا آپ نے, یہی ہے ذہنی آزمائش. قسمت میں آسان سوال بھی آتا ہے لیکن بسا اوقات اس آسان سوال کا بھی جواب نہیں بن پاتا. آسان سوال کے لیے بھی آپشن لینا پڑ جاتا ہے اور بسا اوقات آپشن لینے کے بعد بھی وہ جواب غلط ہو جاتا ہے. اور بہت سارے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس کا جواب نہیں جانتے تھے. تو ہر ایک کی اپنی مینٹلٹی ہے, ہر ایک کی اپنی علم کی ایک وسعت ہے, اپنے ایک معاملات ہیں. تو جو جواب جانتے تھے اس کے جواب دیے. آئیے اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے. جی خرم ہاشمی نے 2 نمبر حاصل کیے, بلال اتاری نے 1 نمبر حاصل کیا, احمد اتاری نے 2 نمبر حاصل کیے, نوید حسین نے 1 نمبر حاصل کیا, احمد شاہ نواز نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا, اور بلال اتاری نے بھی بغیر آپشن لیے جواب دیا اور 2 نمبر حاصل کیے. اس طرح ہمارا یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا. اب دیکھنا یہ ہے فائنل گرینڈ ٹوٹل میں کہ کون سے 3 طلبہ ہیں وہ خوش نصیب طلبہ جو گرانڈ فنالے کی جانب باب المدینہ کراچی کے لیے قدم آگے آ چکے ہیں, اور وہ گرانڈ فنالے میں جائیں گے. مدینے کی ٹکٹ کی حاضری کے لیے ان کی ترکیب بنے گی اور وہاں مزید مقابلوں میں شرکت کرتے ہوئے مدینے کے ٹکٹ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. فائنل اسکور بورڈ دکھایا جائے. آئیے فائنل اسکور بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے 3 خوش نصیب طلبہ ہیں جو باب المدینہ کراچی کے لیے منتخب کر لیے گئے. جی تو اس طرح خرم ہاشمی نے 8 نمبر حاصل کیے, تو خرم ہاشمی تو باب المدینہ کراچی کے لیے منتخب کر لیے گئے. مزید بلال اتاری اور احمد اتاری اور بلال جاوید انہوں نے 7 نمبر حاصل کیے. ایک باؤل کے اندر 3 پرچیوں پر ان تینوں کے نام لکھے جائیں گے, وہ ڈالی جائے گی, وہ پرچیاں ڈالی جائیں گی اس باؤل کے اندر. پھر اس میں سے پہلی پرچی نکالی جائے گی, جس طالب علم کا نام نکلا وہ بھی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب ہو جائیں گے. دوسری پرچی نکالی جائے گی, وہ بھی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب ہو جائیں گے. اور جن کی نام رہ جائے گا, جن کی پرچی رہ جائے گی, وہ یہیں رہ جائیں گے. ذہنی آزمائش سیزن 5 کے منتظر رہیں گے.
3 طلبہ میں ٹائی ہو گئی، 7 نمبر حاصل کیے، ان کے نام اس باؤل کے اندر آ چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون سے 2 ہیں، ایک تو خرم ہاشمی سلیکٹ ہو چکے ہیں، اب کون سے وہ 2 طلبہ ہیں جو گرانڈ فنالے کی جانب باب المدینہ کراچی کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ کسی مدنی منع کو اوپر لے آیا جائے، احمد رضا اتاری، بلال اتاری، بلال جاوید۔ دیکھتے ہیں ان 3 میں سے کون سے 2 طلبہ ہیں جو گرانڈ فنالے کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ کسی مدنی منع کو اوپر بھیج دیا جائے، ان 3 پرچیوں میں سے پرچیاں نکالیے، احمد رضا اتاری، بلال اتاری، بلال جاوید۔ آ جائیے مدنی منع، آ کے اس میں سے پرچی نکالیے، دیکھتے ہیں وہ کون سے 2 طلبہ ہیں جو آگے گرانڈ فنالے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آئیے پرچی نکالیے۔ پہلی پرچی انہوں نے نکالی ہے، اس میں نام لکھا ہوا ہے، ٹھہر جائیں، پہلے دوسری پرچی بھی نکلوا لیں، اس کے بعد دونوں کے نام ایک ساتھ سنائے جائیں گے۔ جی دوسری پرچی بھی نکالیں۔ اب اس میں 2 پرچیاں موجود ہیں، دیکھتے ہیں ان دونوں میں سے کس کی قسمت ہے گرانڈ فنالے کی جانب۔ جی نکالیے، جی آپ چلیں۔ دوسرا نام بھی میرے پاس آ چکا ہے، گرانڈ فنالے کی جانب جو بڑھ رہے ہیں ان کا نام ہے بے لام الف لام، بلال اتاری۔ بلال اتاری بھی گرانڈ فنالے کی جانب بڑھ چکے ہیں۔ اور دوسری پرچی پہ جو نام لکھا ہوا ہے بلال جاوید یا احمد اتاری، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، اور وہ ہیں احمد اتاری۔ مبارک ہو آپ کو، آپ بھی گرانڈ فنالے میں باب المدینہ کراچی آ رہے ہیں۔ اور بلال جاوید آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کا نام اس میں نہیں آ سکا۔ اللہ اکبر۔ رحمت آباد ایبٹ آباد ذہنی آزمائش سیزن 4 کا یہ مدنی انتخاب، اس کا کمپٹیشن اختتام پذیر ہوا۔ فرسٹ کمپٹیشن میں بھی جو طلبہ موجود تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا وہ بھی منچ پر تشریف لے آئیں۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں۔ یہ وہ 12 طلبہ تھے جو سیگمنٹ نمبر 4 کے لیے منتخب ہوئے تھے، ان کے مابین کمپٹیشن ہوا۔ ان میں سے 6 خوش نصیب طلبہ ہیں جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پہلے کمپٹیشن میں جنہوں نے حصہ لیا تھا اور 3 طلبہ جو منتخب ہوئے تھے، سمامہ اتاری، کاشف اتاری، عثمان اتاری، میرے سیدھے ہاتھ کی جانب آ جائیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ دوسرے کمپٹیشن میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور منتخب ہوئے گرانڈ فنالے کے لیے، بلال اتاری، خرم ہاشمی، احمد رضا اتاری، میرے الٹے ہاتھ کی جانب آ جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے وہ خوش نصیب طلبہ جو کہ باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہاں تو رحمت آباد، ایبٹ آباد، جیلانی کابینات کے ان مدنی منوں کے مابین، ان طلبہ کے مابین مدنی مقابلہ تھا جنہیں انہوں نے ون کیا اور آگے باب المدینہ کراچی آ رہے ہیں۔ لیکن کراچی میں مزید بھی شہر ان کے منتظر ہیں۔ وہاں صرف رحمت آباد، ایبٹ آباد ہی کی یہ دونوں ٹیمیں نہیں ہوں گی، بلکہ وہاں پر پاکستان کے مختلف شہروں کی مختلف طلبہ موجود ہوں گے۔ جو ٹیمیں ہوں گی وہاں ان کا مقابلہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں جس طرح انہوں نے ون کیا ہے، کیا گرانڈ فنالے میں بھی ون کرتے ہوئے فائنل تک پہنچتے ہیں اور فائنل کو ون کر کے مدینے کا ٹکٹ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ یہ الحمدللہ احمد رضا اتاری پشاور سے تشریف لائے ہیں اور یہ جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ مدنی کام بھی کرتے ہیں، اور امیر اہل سنت کو مدنی کام کرنے والوں سے پیار ہے۔ یہ مدنی کام کرنے ہی کا ثمر ہے کہ یہ گرانڈ فنالے کے لیے بھی منتخب کر لیے گئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خوب مدنی کاموں میں حصہ لیں، دروس میں شرکت کریں۔ درس دینا آتا ہے تو درس دینے والے بنے، بیان کرنا آتا ہے تو بیان کرنے والے بنے، ورنہ کم از کم درس و بیان میں شرکت کرنے والے ضرور بنے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں شرکت بھی کرتے رہا کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنتے رہا کریں، اور امیر اہل سنت نے اپنا محاسبہ کرنے کے لیے جو 72 مدنی انعامات ہمیں عطا فرمائے ہیں، تو ہر ایک اپنی کیفیت کے مطابق، جو اسلامی بھائی ہے وہ اسلامی بھائی 72، جو اسلامی بہنیں مدنی چینل پر یہ سلسلہ دیکھ رہی ہیں وہ 63 مدنی انعامات، اور طلبہ اپنے اپنے مدنی انعامات پر عمل کرنے کی ترکیب بنائیں۔
انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں ہمیں اس دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور مرنے کے بعد قبر و آخرت میں بھی حصہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ نگران شورا ہمیں یہ ذہن عطا فرماتے ہیں، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں اس مدنی مذاکرے کو مزید رونق بخشتے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ آئیے ہم بھی کر لیتے ہیں۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، قفل مدینہ، قفل مدینہ، سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی، اکثر نظریں، حیا سے نظریں، شیطان کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، سود کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، یہ جو 6 خوش نصیب طلبہ باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کی جانب بڑھ رہے ہیں، یہ کیسے آئیں گے؟ انہیں ابھی ایک ٹکٹ بھی دیا جائے گا، اور وہ ٹکٹ ہماری جیلانی کابینات کے ناظم الامور، جامعۃ المدینہ کے ناظم الامور محمد خضر حیات اتاری، یہ انشاءاللہ عز و جل انہیں ٹکٹ دیں گے، انہیں یہ ٹکٹ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل یہ باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے میں آئیں گے۔ اب انشاءاللہ عز و جل ان خوش نصیب مدنی منوں کو جامعۃ المدینہ کے ناظم محمد خضر حیات اتاری، ان کے ہاتھ سے ٹکٹ دیا جائے گا باب المدینہ کراچی کے لیے۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ یہ تھا ذہنی آزمائش سیزن 4، رحمت آباد ایبٹ آباد میں مدنی انتخاب۔ اجازت دیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔